ناول کا نام کفر، مصنفہ تہمینہ دورانی، باب نمبر 5، اوراق پریشاں۔ یہ ایک اور سال کا قصہ ہے۔ برسات کا ایک اور موسم، بارش کے پانی اور تپتی ہوئی دھرتی کے ملاپ سے فضا میں وہ سوندھی سوندھی مہک پھیل گئی جو دو دلوں میں ہلچل مچا دیتی تھی۔ مہک کو اپنے اندر جذب کرتے اور اس میں تحلیل ہوتے ہوئے میں وہ پرندہ ہو گئی جو درخت پہ بیٹھا تھا، اور پھر میں اڑتی ہی چلی گئی، دور، بہت دور، گاؤں سے دور، وطن کی فضاؤں کے پار، پہاڑوں اور سمندروں کے اوپر، وہاں جہاں پرندے اور طیارے محو پرواز تھے، اور ہر طرف کہانیاں ہی کہانیاں تھیں، رنگ برنگی تصویریں اور بہت سے لوگ۔ میں نے رات پہ چاند اور دن پہ سورج کی حکمرانی بڑے قریب سے دیکھی اور اسے محسوس کیا۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت اور تعجب کی بات تھی کہ اگرچہ ان دونوں کا دائرہ اختیار مختلف تھا، لیکن وہ ایک ہی دنیا پہ سایہ فگن تھے۔ شام کے دھندلے سائے میں آسماں پہ دور دراز تک ہیجان خیز شوخ رنگوں کے چھینٹے پھیلتے ہوئے دیکھتی۔ میرے دیکھے ہوئے سب ہی سپنے بھی جیسے انہی فاصلوں اور رنگوں میں کہیں گم ہو جاتے، لیکن یہاں تو سورج سیدھے صباؤ ڈوب جایا کرتا تھا، اور اس کے تھکے ہارے سائے میں میری محدود دنیا پہ آ گرتے۔ کسی اور کے ساتھ پیار بانٹنے کی یہاں کوئی گنجائش نہ تھی۔ میں فطرت اور ان نظاروں کی محبت میں جکڑی جا رہی تھی۔ باہر جو کچھ بھی تھا اسے دیکھنا میرے بس میں نہ تھا۔ میں اسے کھینچ کے اپنے زنداں کی چار دیواری میں لے آئی تھی۔ اس عمل کو میں نے خدا کی بستی کو پرواز کے نام سے منسوب کیا، وہ بستی جو میرے خاوند کے تخلیق کردہ جہاں کے ارد گرد اوپر اور نیچے واقع تھی۔ میں جب چاہتی سنہری دھوپ اور چاندنی کو اپنی مٹھی میں لے لیتی، لیکن کاش میں اس کے ساتھ ساتھ مسرت اور شادمانی سے رقص بھی کر سکتی۔ میں اس بارش میں کھڑی ہو جاتی جو بہت دور میری ماں کی چھت پہ برس رہی ہوتی، وہی رات، وہی ستارے جو ہر جگہ تھے، وہی صبحیں، وہی طلوع و غروب اور وہی شامیں، لیکن خواب اور تصویر میرے ہاتھ سے پھسل گئے تھے۔ امیدوں سے خالی خواب کتنے مختصر تھے۔ میں اپنے دوسرے حمل کے آخری دنوں سے گزر رہی تھی، لیکن اب کوئی تمنائیں نہ تھیں۔ ہاں، ایک گہری افسردگی اور بے یقینی ضرور تھی۔ جب میری پہلی بیٹی نے جنم لیا، پیر سائیں کی متوقع ناپسندیدگی کے خوف میں ڈوبے ہوئے میں نے چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ میں کپڑا دے لیا تھا۔ اس نے بچی کو ایک نظر دیکھا تک نہیں۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ وہ گٹھڑی ہی رہی جو پیدائش کے وقت تھی۔ اس کے لیے پیدائش کے دن سے ہی پردے کا حکم صادر ہو گیا۔ اپنی موت تک اسے اسی زندان میں رہنا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ اس دنیا کو دیکھے اور جانے جو اسے کبھی دکھائی نہ دینی تھی۔ وہ اسے اس پرواز کے ذریعے ہی دیکھ سکتی تھی جس کی صلاحیت میں نے اپنے اندر دریافت کی تھی۔ میں اسے پرندوں کے سپر دینا چاہتی تھی، اور وہ رفتار بھی جو تیز ہواؤں کی تھی۔ ماں، چھٹکی اور ننھی پہنچ گئیں۔ اب تو تمہارے پاس ایک بچی بھی ہے جس سے تم کھیل سکو گی، اب تو خوش ہو؟ ماں نے پوچھا۔ مجھے اسے یہ بتانے میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی کہ میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ اس نے مجھے چھٹکی اور ننھی کے رشتوں کے بارے میں ملے سندیسوں کا حال سنایا۔ بائی کی تعلیمی زبوں بھی موضوع بحث ہوئی، اور اسی جیسے دوسرے چھوٹے چھوٹے بحرانوں کا بھی ذکر۔ میں نہ سن رہی تھی، نہ مجھے کوئی جواب دینا تھا۔ میری بہنیں خوبصورت دوشیزائیں نکلیں۔ چھٹکی تو کوئی مرمری سی مخلوق تھی، اس کی آنکھیں گویا تشتریاں تھیں، اور چال تو اس کی باد صبا کی سی تھی۔ وہ اپنے شب و روز بڑے لاؤبالی انداز میں بسر کر رہی تھی۔ ننھی کا رنگ ساٹن کا سا تھا، اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ مقناطیسی تھے، اور آواز سحر انگیز۔ میں جانتی تھی ماں نے انہیں میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ اگر وہ جانتی ہوتیں تو وہ بھی اذیت میں نظر آتیں، لیکن ایسا نہ تھا۔ وہ جیون اور شباب کے مزے لے رہی تھی، اور میں 18 سال کی عمر میں بیکر رنج و الم عمر رفتہ کی آواز دیتی ایک لونڈی، جس کی زندگی میں جوانی، پیار اور امید کچھ بھی تو نہیں۔ چھٹکی اور ننھی ماں کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ یہ خالص دیسی گھی میری بیٹی کی اپنی گائیوں کا ہے۔ اس کے ہاں دودھ اور گائیوں کی بہتات ہے۔ نوکر چاکر ڈولے بھر بھر کر اتنی دور سے ہمارے لیے لاتے ہیں، اور ہم صبح سویرے مرغ کی بانگ سے پہلے ہی پی پلا جاتے ہیں۔
ماں لوگوں کو دیسی گندم کا آٹا، چینی اور چاول بھی دکھاتی ہوگی۔ وہ مجھے قربان کرنے کے بعد اپنی بہت سی نئی دوستوں کو مرعوب کرنے کے لیے نت نئی کہانیاں گڑھتی ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی، آپا تم گھر کیوں نہ آ گئیں؟ چھٹکی نے گلا کیا۔ اب تو چلو، ہم تمہارے ساتھ زیادہ وقت کیوں نہیں گزار سکتے؟ میری بجائے ماں نے تیزی سے جواب دیا، میں تمہیں 100 دفعہ بتا چکی ہوں کہ ہیر اب ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس کی زندگی اب ہمارے جیسی تو نہیں رہی۔ اس کے ہمراہیوں کو ٹھہرانے کے لیے ہمیں نیا مکان بنانا ہوگا۔ اپنی بات پہ ماں خود ہی ہنس دی، لیکن میری بہنیں خاموش رہیں۔ ننھی نے افسردہ لہجے میں پوچھا، آپا کیا ہم تمہارے کسی کام کے نہیں رہے؟ پھر وہ دونوں رو پڑیں۔ ماں ہمیں یہاں کیوں نہیں رہنے دیتی؟ آپا خدا کے لیے ہمیں اپنے ساتھ رہنے دو، ماں نے انہیں جاڑ دیا۔ میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتی، تمہاری بہن کے ہاتھ باری ذمہ داریوں میں گندے پڑے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا اور ادھر اندر ہی اندر میرا دل ٹوٹ ٹوٹ جاتا۔ میرے پاس اپنے کنبے کے لیے بہت تھوڑا وقت تھا، لیکن یہ پھر بھی بہت تھا۔ چیل مجھے ہر وقت یہ احساس دلائے رکھتی کہ میں کہاں تھی۔ میں ماں اور اپنی بہنوں کے بارے میں بھی اتنا ہی محتاط تھی جتنا اپنے زنداں کے باسیوں کے متعلق۔ ماں اس پہ بھی یوں تبصرہ کرتی، تمہاری بہن بڑی دینی رہنما کی بیگم اور اس کے بچے کی ماں ہے، اب وہ ایسی لاؤبالی کیوں کر ہو سکتی ہے جیسے وہ بچپنے میں تھی۔ ماں میری تعریفوں کے پل باندھنے سے کبھی نہ تھکتی۔ تمہارا باپ تمہیں یوں پا کے کتنا فخر کرتا، وہ تمہیں ایسے ہی دیکھنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ میرے بجائے میرے کپڑے اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ یہی نہیں، اس نے انہیں ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بنا ڈالا۔ یہ کپڑا تو دیکھو، آؤ اسے چھوؤ، بالکل ملائی کی طرح کا ہے، آؤ جلدی آؤ اسے چھوؤ۔ کبھی ان کے رنگ اس نقصان کی تلافی کرتے دکھائی دیتے جو اسے مجھے کھو کے ہوا تھا۔ میں نے تو ایسا رنگ زندگی بھر نہ دیکھا تھا، یہ سبز ہے یا نیلا، اتنا بھرپور ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ وہ مسلسل انہی باتوں میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ مجھے کپڑوں سے نفرت ہو جاتی اور میرا دل چاہتا انہیں اپنے بدن سے اتار پھینک اس کے حوالے کر دوں۔ لیکن ماں میری بیزاری سے لاپرواہ جیسے غش کھاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی، لوگ تو ایسے جوڑوں کو نرم ترین ململ میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، پہننے کے لیے تو انہیں بالکل نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے مجھے بوسے دیتے ہوئے وہ کہتی، صرف میری شہزادی کے مقدر میں تھا کہ وہ انہیں پہنے۔ کبھی اپنے کمرے سے نکلتے ہی حویلی کے کسی دوسرے کونے سے ماں کی تیز آواز سنائی دیتی، میرے خدا خدایا ذرا آؤ اور اپنی بہن کے ہیرے جواہرات تو دیکھو، نظریں ان سے ہٹائی نہیں جا سکتی۔ چھٹکی، ننھی اور راستے میں حائل سبھی کو دور ہٹاتی وہ جوش سے چلاتی، آؤ دیکھو ہیر کتنی حسین لگ رہی ہے، آؤ ذرا قریب سے اس کی جیولری دیکھو۔ میرا دل چاہتا تھا میں اس سے پوچھوں کہ میں ان پتھروں میں کیسے خوش رہ سکتی تھی جن کے بوجھ تلے میں کچلی جا رہی تھی، لیکن پھر میں ایسے فضول سوال کو بنا جواب دل میں ہی چھوڑ دیتی۔ جب وہ لوگ چلے جاتے تو مجھے یوں لگتا جیسے کبھی آئے ہی نہ تھے۔ پیر سائیں ماں کے لیے اشیاء خوردنی بیچتا رہا، لیکن اس سے زیادہ اس نے کبھی کچھ نہ کیا۔ وہ ان چیزوں کو نہ تو بائی کی تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھی اور نہ ہی یہ بہنوں کے جہیز کے لیے محفوظ کی جا سکتی تھی، لہٰذا وہ انہیں بیچ دیا کرتی، لیکن یہ بیوپار صرف ان لوگوں سے ہوتا جن سے اس کی کوئی جان پہچان نہ تھی۔ مجھے احساس ضرور تھا، لیکن ماں کی مدد کے لیے مجھے جرأت کی ضرورت تھی۔ مہینے گزر گئے، تب کہیں جا کے میں نے اپنے خاوند سے اس موضوع پہ بات کرنے کی ہمت کی۔ ایک روز جب وہ بستر پر براجمان تھا، میں دل ہی دل میں دعائیں مانگتی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ میری اس غیر معمولی بے تکلفی نے اسے میری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہ الفاظ جو میں نے ہزاروں بار دہرائے اور رٹے تھے بالآخر ادا ہو ہی گئے۔ سائیں، میری بہنوں کی ابھی شادی ہونا ہے، میری ماں نے ان کے حصے کا جہیز بھی دے دیا تھا، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ اس نے پوچھا۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ تم یہ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ گرجا۔ سائیں، آپ ہی نے کہا تھا کہ مجھے آپ کو ہر معاملے سے باخبر رکھنا چاہیے۔ میں آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس نے سنی انسنی کر دی اور میں ایک بار پھر الفاظ کی تلاش میں الجھ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں جس کا مجھ سے تعلق نہ ہو۔ وہ شیطان کا روپ بدل رہا تھا، ہم جہنم کی طرف چھلانگ لگانے کو تھے۔ میں چھٹکی اور ننھی کے جہیز کے لیے بات کرنے کو ترس رہی تھی۔ اگلا روز بدقسمتی کی نظر ہو گیا۔ عیار حرافہ ٹیڑی نے میرے سب سے چھوٹے دیور کا ایک خط اچانک میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔
اس نے خط کیوں لکھا تھا؟ میرے لیے یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ مجھے اسے کھولنے کی ہمت نہ ہوئی اور میں نے اسے پیر سائیں کے پلنگ کے ساتھ رکھی میز پہ رکھ دیا۔ میں کبھی پیر سائیں کے کسی بھائی کے سامنے نہ آئی تھی۔ ہاں، ان کی بیویوں اور نوکرانیوں سے میں نے ان کے متعلق بہت سے قصے سن رکھے تھے، اگرچہ میں ان میں سے صرف ان کہانیوں کو ہی درست مانتی تھی جو ممکنات میں سے تھی۔ عمر میں میرے خاوند کے بعد دوسرا بھائی وہ عیاش اور بد کردار شخص تھا جو گاؤں کی نوجوان چھوکریوں اور وسکی کی بوتلوں کے ساتھ اپنے شب و روز اس سرکاری ریسٹ ہاؤس میں گزارا کرتا تھا جو کئی اشرے قبل ایک متعدد وزیر نے دربار کو الاٹ کر دیا تھا۔ تیسرا بھائی بدتر تھا۔ اس کا اپنی سکی بیٹی سے جنسی رشتہ اور تعلق کوئی راز کی بات نہ تھی۔ اپنی دوشیزگی کھو دینے کے بعد کوئی اسے کیسے اپناتا؟ کسی کزن سے ہوئی اس کی منگنی بالآخر توڑ دی گئی۔ کہنے والے کہتے تھے یہ سب میسنی اور اس کے باپ کے حق میں ہی ہوا کہ اب ان کا گھرونا رشتہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ چوتھے بھائی نے اماں سائیں کی بانجی سے بیاہ کے بعد 3 ادھیڑ عمر خادماؤں سے بھی نکاح کر رکھا تھا۔ اس کے اپنی ساس سے جنسی تعلقات کا چرچا بھی عام تھا جو اماں سائیں کی بیوہ بہن ہونے کے ناطے اس کی حویلی میں رہائش پذیر تھی۔ ان بے ایمانہ جرائم کے باوجود پیر سائیں صرف اپنے 5ویں بھائی سے ناخوش تھا جس نے گھٹیا قسم کی زرعی ادویات کے استعمال سے اس کی کپاس کی فصل کو نقصان پہنچایا تھا۔ اگرچہ یہ بھائی اماں سائیں کو ملنے آیا کرتا تھا لیکن سال بھر سے میرے خاوند نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ نگاہ پڑتے ہی پیر سائیں نے لفافہ اٹھا لیا اور مجھے پوچھا یہ تمہیں کس نے دیا؟ میں نے اسے بتایا۔ وہ حیرت زدہ سا دکھائی دیا۔ میری پوچھ گچھ ختم ہو گئی۔ پھر کھجور کی تازہ چھڑیاں اور ٹیڑھی دونوں کے لیے آواز دی گئی۔ ٹیڑھی کی سن رسیدگی اس کی خوش بختی ثابت ہوئی۔ اس کی سزا میری سزا سے کم رہی۔ مجھے پیٹ کے بل لیٹنے کا حکم ہوا جس کی میں نے فوراً تعمیل کی۔ 2 نوکرانیوں نے میرے پھیلے ہوئے بازوؤں کو اوپر سر کی طرف سے پکڑا اور 2 نے میرے ٹخنے اپنی گرفت میں کیے۔ برق کی طرح لہراتی کھجور کی چھڑی سے شڑپ شڑپ کی آوازیں آئی۔ کوڑوں کی تعداد کا انحصار میری برداشت پر نہیں بلکہ اس کی اپنی ہمت اور توانائی پہ تھا۔ کپڑے کے چیتھڑے اور ان کے نیچے میرے بدن کا گوشت ایک ساتھ پھٹتے اور اڑتے رہے۔ میں ہونٹ بینچے درد پیتی رہی۔ خون کے انجماد سے بچنے کے لیے مجھے فوراً اٹھ کھڑا ہونے اور چلنے کا حکم ملا۔ اپنی لاغر اور لڑکھڑاتی آنگوں سے کمرے کے طول و عرض کو ناپتے ہوئے میں سوچتی رہی وہ کس طرح کا انسان تھا جو جرم بے گناہی کی اتنی شدید سزا کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ میرا بچہ میری گٹھڑی میرا دودھ چوس رہی تھی۔ ان زخموں کے مندمل ہونے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ اس دوران ہوائج ضروری اور ہاتھ منہ دھونے تک کے لیے میں نوکرانیوں کی محتاج رہی۔ میں اس پہ بھی حیران تھی کہ گھر میں محرمات سے ناجائز تعلقات اتنی بے شرمی اور ڈٹائی سے جاری و ساری تھے اور پیر سائیں اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کر رہا تھا۔ یہ سوچ کہ میرا دم گھٹتا تھا اماں سائیں اور اس کی بدکردار مجرمانہ ذہنیت کے حامل بیٹوں کے آپس کے تعلقات پر اس مکروہ دندے کا کوئی سایہ نہ پڑتا تھا۔ یہاں گناہ صرف چھوٹی چھوٹی خطاؤں کا نام تھا۔ بغلی دروازے سے میں سرنگ میں داخل ہوئی اور ایک تاریک غلام گردش سے دوسری میں ہوتے ہوئے مزار تک پہنچ گئی۔ اندر جیسے ایک بغاوت اور انقلاب برپا تھا۔ زائرین جھوم جھوم کے ناچ اور گا رہے تھے۔ افسردگی کے بجائے وہاں زندہ دلی کا ڈیرا تھا۔ خانقاہ والے سب ہی مردہ تھے، لیکن تعجب کی بات تھی کہ زندہ مردہ اور مردہ زندہ تھے۔ خاندان کی عورتوں کے لیے زیارت اور دعا کا ایک وقت مخصوص تھا جس کے دوران مزار کا بڑا چوبی دروازہ عام زائرین کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ انجانی وجوہات سے میں جب بھی حویلی کی عورتوں کی قبروں کے پہلو سے گزرتی تو میرے قدم تیز تر ہو جاتے۔ وہ مر کے بھی اتنی ہی بے بس اور کمزور رہتی تھی جتنی وہ زندگی کے دوران تھی۔ رہے ان کے مرد تو وہ قبروں سے بھی حکمرانی کرتے تھے۔ عورتوں کا تو قبرستان بھی الگ تھا۔ چھوٹے بڑے فانوسوں میں جگمگاتے نقرائی ملمہ کاری سے مرکہ دیواروں والے بابا جی کے عالیشان گنبد کے نیچے کھڑے کھڑے میں سوچ رہی تھی کیا وہ جانتے تھے انہوں نے کس کام کا آغاز کیا تھا؟ نازک اور پیچیدہ کٹ ورک سے جانتے ہوئے میں سنگ مرمر کے وسیع اور اس صحن کو دیکھ رہی تھی جو قبروں کے 4 اطراف پھیلا ہوا تھا۔ وضو کی ٹوٹنیوں کی ایک قطار اس نالی میں قطرہ قطرہ رس رہی تھی جو خانقاہ کی بلند 4 دیواری کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ 4 دیواری خانقاہ کو بیرونی دنیا سے منقطع رکھتی تھی۔ میری آنکھیں بابا جی کے بڑ کے درخت پر اٹک گئیں۔ اس کا تنا اس کی لاکھوں جڑوں نے آپس میں لپیٹتے ہوئے تشکیل دیا تھا، بالکل اسی گنجلک سوچ کی طرح جو اس کے سایوں تلے سے چرائی گئی۔ رمضان کے مقدس مہینے میں مزار سے باہر کھلے لنگر سے غریب غربا کی توازہ کی جاتی
ادھر میں اندرون خانہ اپنے میاں کے خاص اور عام مریدوں کے لیے سحری اور افطاری کے بندوبست میں جتی ہوتی۔ ان دنوں وہاں ہر سیدھا قدم بھی الٹا ہی پڑتا، کیونکہ بھوک کے عالم میں پیر سائیں کی قوت برداشت کی سطح مزید گر جاتی۔ ادھر ہم بھی بھوکے ہی ہوتے تھے اور اس حالت میں مسلسل کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہی رہتی۔ اپنے رب اور اپنے مالک کو بیک وقت راضی رکھنا ناممکن تھا۔ یہاں تو جیسے خدا اور مالک دونوں ایک ہی رہتے تھے۔ رمضان کے فوراً بعد مجھے حمل ٹھہر گیا اور میں نے اسے بتا دیا۔ عمل گرا دو، وہ بونکا۔ دکھ اور صدمے کا پہاڑ مجھ پر آن گرا۔ جس عمل کو وہ دوسروں کے لیے گناہ کبیر سمجھتا تھا، وہ اس کے اپنے لیے حلال کیسے ہو گیا تھا؟ جب کنین کے زہر نے پیٹ کے اندر میرے بچے کو خون میں نہلا کے موت کے گھاٹ اتار دیا تو دائی نے وضاحت کی، رمضان کی 30 شامیں بے مزہ گزارنے کے بعد مرد مزید پرہیزگار کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی وہ کیسا تضاد تھا کہ میرا خاوند روزوں کے حکم پہ اتنی سختی سے کاربند رہنے کے بعد ان کا اختتام گناہ کبیرہ پر کر رہا تھا۔ لیکن یہ سوال میرے دل میں ہی رہا۔ میں جانتی تھی دائی کے لیے یہ کہنا ممکن نہ تھا۔ موج اور ترنگ میں آئے پیر کے لیے خدا کے احکامات کی کیا اہمیت تھی، عملاً وہ کسی اور ہی مذہب کا پیروکار تھا۔ میرا دماغ تضادات کا ڈھیر ہو گیا۔ کالی کی خودکشی، تارا کے رحم کا بچہ، ماں کا لالچ اور طمع، بہیمانہ ظلم اور تشدد، محرمات سے جنسی رشتے، عیاشی، بدماشی، بار بار کے حمل، ان کا ٹھہرنا اور گرایا جانا، سوچیں کسی رتھ کے پہیوں کی طرح ذہن میں چرچراتی۔ مجھے مسلسل سر درد کی شکایت رہنے لگی۔ اس وقت تو میں چکرا گئی جب اماں سائی نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے انہیں میری دونوں بہنوں کے جہیز کے لیے 24 بستر، 60 جوڑے، 6 عدد جناواں سیٹ اور 2 باورچی خانوں کے جملہ برتن میری ماں کو بھیجنے کو کہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میرے دل میں خوف کی بجائے اس کے لیے کسی اور جذبے کی کونپل پھوٹی۔ یہ تو بہت زیادہ ہوگا، میں نے کہا، لیکن اماں سائی مجھ پہ ہنس دی۔ تم جانتی ہو ہمیں کسی چیز کے لیے اپنے پلے سے رقم نہیں دینا۔ کوئی مرید کچھ لے آئے گا، کوئی کچھ۔ اور جب میں نے سنا کہ دونوں بہنوں کی فوری منگنی کر دی گئی تھی تو میں رو دی۔ چھٹکی منگیتر ایک وکیل تھا جس نے خط کے ذریعے اسے پارک میں ملنے کو بھی کہہ دیا، لیکن وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سہاگ رات سے پہلے اس سے ملاپ اور رابطوں کو مسترد کر دیا۔ بیوقوف، مجھے خیال آیا۔ ننھی کی منگنی ایک ڈاکٹر سے ٹھہری اور ماں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ مجھے دونوں میں سے کسی شادی میں شامل ہونے کی اجازت نہ ملی، لیکن میں نے سنا کہ ماں اپنے داماد کے لیے دعائیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ یہ سب اس کی برکتوں سے ہی تو ممکن ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کی پنی میں سوراخ کیا اور اس میں گویا اپنے باپ کے گھر جانتی رہی۔ ننھی اور چھٹکی کا جہیز میرے جہیز سے کہیں شاندار اور قیمتی تھا۔ ماں طاقتور اور امیر دکھائی دے رہی تھی، بینڈ وہی دھنیں بجا رہا تھا۔ میری بہنیں گئے زمانوں کی شہزادیاں لگ رہی تھی، پریوں کے دیس کے کمکمے جگمگا رہے تھے۔ میں نے کاغذ کا ٹکڑا اپنی آنکھوں سے ہٹایا تو روشنیاں بجھ گئی۔ میرے جہان پہ اندھیرے اور تاریکیوں کا راج تھا۔ میرا دوسرا وضع حمل میرے سر پر تھا اور میں کھنکتے بجتے برتنوں کے شور میں اپنے روزمرہ کی نگرانی میں مصروف تھی۔ جب عورتوں کی چیخو پکار اور بچوں کو رونا چلانا میرے اعصاب پہ سوار ہونے لگا تو میں اپنی بیٹی گپی کے ساتھ دالان کے آخری کونے میں بچھی چارپائی پہ گر گئی۔ میرا حلیہ سوت کے پھولے ہوئے گولے کی طرح تھا۔ بے تحاشا بڑا ہوا پیٹ سنبھالتی میں سلائیوں سے بنائی کر رہی تھی اور گپی نئی نئی کہانیوں کے مطالبے میں مصروف تھی۔ ایک مکھی اپنے پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ ٹھنڈ سے منجمد مردہ پڑی تھی۔ ایک بڑھیا نے، جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، گپی کی پیشانی کو چھوا، میرے پاؤں کو ہاتھ لگائے اور نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی کہکا لگایا، بی بی، آپ کو اپنے علاقے کے لوگوں کو ہی پہچان ہونا چاہیے۔ ہم تو بڑے پیر کے یہاں رونق افروز ہونے سے بھی پہلے اس جگہ کے باسی ہیں۔ جب بابا جی کی میت پہاڑوں سے یہاں لائی گئی تو میرا خاندان ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اسے کندھا دیا۔ بڑی عجیب عورت تھی۔ میرے لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ اس کی عمر 16 سال تھی یا 100 سے زیادہ۔ اس کے بال چاندی کے سے رو پہلے، چہرہ شکنوں سے پاک اور آنکھیں چمکدار تھی۔ بیٹھے ہی ہوئی وہ مشکل سے ہی دکھائی دیتی، لیکن جب وہ کھڑی ہوتی تو خاصی لمبی اور قد آور نظر آتی۔ اس کے گھسے پٹے پرانے کپڑوں کے پیوند اسے باقی لوگوں کی صف میں ہی کھڑا کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی ان سے مختلف تھی۔ بڑی بات یہ کہ وہ بے خوف اور بے باک نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے مطمئن تھی کہ اس کی یوں آمد سے کوئی بھی چکنا نہ ہوا تھا۔ چیل بھی اس روز کوئی معمول سے زیادہ ہوشیار نہ تھی۔ تم اس سے قبل یہاں کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہیں عرس پہ بھی نہیں دیکھا تھا، میں نے پوچھا۔
میں اپنی بہن کے ساتھ بہت دور رہتی ہوں، کوئی ہفتہ بھر پہلے ہی تو واپس لوٹی ہوں۔ اس نے جواب دیا، جہنم سے نکل جانے والوں میں کون واپس آنا چاہے گا؟ اس کی واپسی بڑی پرتجسس تھی، وہ قصہ گو تھی۔ اگرچہ اس کی بے باکی میرے لیے خوف کا باعث تھی، لیکن خبروں کی ترسی ہوئی میں اسے خریدتی رہی۔ دائی کے بعد وہ پہلی عورت تھی جو مجھے کچھ بتانے چلی تھی۔ میں بار بار اپنے قریب و جوار پہ نگاہ دوڑاتی کہ کہیں مصیبت نہ اٹھ کھڑی ہو، اور پھر خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ وہ نیم بہری تھی اور مجھے بار بار اسے اپنی آواز نیچی رکھنے کے لیے کہنا پڑتا، لیکن یوں تاکید سے وہ سرگوشیوں پہ اتر آئی، میرے لیے کچھ سننا محال ہو گیا۔ ذرا تو اونچا بولو، یوں ہی میں کہتی، وہ پھر آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ لڑکیاں ایسا بوجھ ہوتی ہیں جسے جتنا جلد ممکن ہو اتار دینا چاہیے۔ میں بد شکل تو تھی ہی، اوپر سے مجھے خارش کا ایک عجیب و غریب مرض لاحق تھا، ایسا کہ کوئی مجھ سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے باپ کا کوئی خاندان برادری تو تھی نہیں، لہٰذا میری شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ پھر ایک شخص پہاڑوں سے اترا اور میری خارش کسی معجزے کی طرح غائب ہو گئی۔ عورت کے چہرے پہ یکدم افسردگی چھا گئی۔ میرا باپ میرا نکاح کسی غیر یا اجنبی کے ساتھ پڑھانے میں خوش کہاں تھا، لیکن کسی دوسرے رشتے کی عدم موجودگی میں اس نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جس رات میرا اس سے بیاہ ہونا تھا وہ مر گیا۔ میں ابھی اسے مزید سننا چاہتی تھی، لیکن گپی نے میری توجہ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اب وہاں مزید ٹکے رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے قصہ گو عورت سے اس کی واپسی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ کل آئے گی۔ یہاں سب مجھے جانتے ہیں، میری وجہ سے تمہیں کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ چیل کے ہاتھوں بھی نہیں، وہ مجھے جانتی ہے، یہ سب لوگ میری کہانی سے باخبر ہیں۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ایک بیزار کن فضول شے قرار دیتے ہوئے کہا، بی بی جی، اگر آپ خود ہماری اس ملاقات کو کوئی اہمیت نہ دو گی تو پھر دوسرے تو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اپنی پیشانی اور میرے پاؤں چھونے کے لیے وہ دوہری ہوئی اور پھر چل دی۔ مکھی نے پر جاڑے اور اڑ گئی۔ میں نے تیزی سے اپنی چیزیں سنبھالی اور گپی کو لی اندر چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ اماں سائیں نے بھی مجھ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کی۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب پیر سائیں دیوار کی اوٹ سے نکل کے سامنے آیا۔ چیل کے لب سلے رہے۔ وہ ہر روز نصف ساعت کے قریب میرے پاس رہتی۔ پورا مہینہ بیت گیا، لیکن کسی کو میرے نئے ساتھ پہ کوئی اعتراض نہ ہوا۔ مجھے شک نے آن لیا۔ وہ میرے خاوند کی جاسوسہ بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جسے جاننے کے لیے میں تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے طوطی کا نام دیا، کیونکہ وہ طوطے کی طرح مسلسل بولتی جاتی۔ اس نے مزار کی اصل داستان مجھ پہ کھول دی۔ اماں سائیں نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا۔ آبادکاروں کے ایک خاندان کے سربراہ نے علاقے میں زمین کا ایک ٹکڑا خریدا۔ اس کے بیٹوں میں سے ایک ملنگ تھا جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہوئے باپ کی وراثت میں سے ہر چیز تج دی۔ جب بڑ کے درخت تلے دیہاتی اس کے ارد گرد اکٹھا ہونے شروع ہوئے تو اس کے بھائیوں نے اسے دیس نکالا دے دیا۔ بے گھر بے وطن وہ نگری نگری مارا پھرا اور پھر ایک روز پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ کوئی 10 سال بعد اس کے مرید اس کی میت لیے میدانوں میں اترے۔ میت کے ساتھ ساتھ اس کی ہزاروں کرامتوں کے قصے بھی تھے۔ یہ انگریز راج کے ابتدائی دنوں کا واقعہ تھا۔ غیر ملکیوں کو اکھڑ مزاج مقامی باشندوں کو رام کرنے میں بڑی دقتیں پیش آ رہی تھی۔ یہ وہ سادہ لوہ لوگ تھے جو اپنے مقامی مالکان کے ظلم و زیادتی کو تو مسلسل برداشت کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن غیر ملکیوں کے سامنے کھڑا ہو جانا ان کے لیے بڑا معمولی فعل تھا۔ مقامی زمیندار ان لوگوں کو اسی قوت، جذبے اور گرمی مزاج کو استعمال کرتے ہوئے انگریزوں کو بلیک میل کرتے۔ حکومتی مراعات اور وظائف ہتھیار لینے کے بعد یہ وڈیرے اپنے بچوں کے نام لے لے کے قسمیں اٹھاتے کہ ان کا راج کے خلاف ایسی سازشوں اور جوڑ توڑ سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ تھا۔ کرامات کے قصے کہانیوں میں لپٹی بابا جی کی سادہ سی قبر پہ بیرونی حاکموں کی نگاہ پڑی تو انہیں احساس ہوا کہ مزار کی مقناطیسی کشش پورے علاقے کو تسلط میں رکھنے کے کام آ سکتی تھی۔ ہمیشہ وفادار اتحادیوں کی جستجو میں رہنے والا انگریز جانتا تھا کہ اس نے نچلی پرتوں سے اٹھا کے جس کسی کو بھی عزت بخشی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کا احسان مند ہو جاتا تھا۔ طوطی کھی کھی کر کے ہنس دی۔ بابا جی کے بھائیوں سے گوروں کی بات چیت نے ہر شے بدل کے رکھ دی۔ مٹی کے ڈھیر کی جگہ سنگ مرمر کی خوبصورت قبر نے لے لی۔ اس کے اوپر گنبد بنا دیا گیا جس کی دیواریں مرصع ٹائلوں سے چن دی گئیں۔ دور دراز کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے گنبد کی چھت کے ساتھ بلند و بالا سبز اور سنہرے مینار کھڑے کر دیے گئے۔ بغل میں مسجد تعمیر ہوئی اور باہر لنگر کھل گیا جہاں غریب غربا زائرین اور مسافروں کے لیے بڑی دیگوں میں کھانا پکایا جاتا۔
وہ افتتاح کی رات تھی۔ طوطی ہنسی جس شخص کے سر پہ سجادہ نشینی کی دستار باندھی جانے کو تھی، وہ بابا جی کے اس بھائی کا بیٹا تھا جس نے انہیں ان کے حصے کی زمین پر جبری قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ ملک کے کونے کونے سے معززین کو اس لڑکے کی رسم دستار بندی میں شمولیت کی سعادت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ جس نے داڑھی تو بڑھا ہی لی، اس کی زلفیں بھی طویل تر ہو گئی تھی۔ اندر کسی صندوق میں رکھی بابا جی کی پگڑی اب اس کے سر پہ باندھ دی گئی۔ بابا جی کی روحانی طاقت، تصرف، تقویٰ اور تقدس جو انہیں اس عرفہ مقام تک لایا تھا، پگڑی کے لمس سے اب سجادہ نشین میں منتقل ہو گیا۔ یہی لوگوں کا عقیدہ اور ایمان تھا بابا جی کی اپنے رب سے عشق کا انعام اور حاصل بنا کسی مشقت کے اب اس کا ہو گیا۔ فضا اللہ اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی، ایک جہان دستار بندی سے محفوظ ہوا، قبر کے پائنتی رکھی صندوقچی نوٹوں سے بھر گئی۔ طوطی نے اگلے کئی روز یہ کہانی جاری رکھی۔ مزار کی کنجی پیر کے حوالے کر دی گئی اور لوگوں کے مقدر پہ تالے لگ گئے۔ خانقاہ ہمیشہ پھلتے پھولتے کاروبار کا مرکز بنی اور انگریز حاکم الامر ہو گیا، جس کی رعایا اب بڑی تابعدار تھی۔ دوسرے پیر کی موت کے بعد اس کا سجادہ نشین بڑا باصلاحیت نکلا۔ آخر کیوں نہیں انہیں اس پیشے کے آداب بڑی محنت سے سکھائے گئے تھے۔ میں نے طوطی سے بابا جی کے مریدوں کے بارے میں پوچھا، ان کا کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، انہوں نے کوشش تو کی کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، مگر وہ ناکام ہی رہے۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دہانی کروائی کہ بابا جی سے ان کے خاندان والوں نے کتنا برا سلوک روا رکھا تھا، لیکن لوگوں کو دوسری کہانی ہی اچھی لگی، وہ کہانی جو انہیں امید دلاتی تھی۔ بابا جی کے مریدوں پہ مزار میں داخلہ بند کر دیا گیا، اگرچہ وہ دوسرے دیہات کی طرف نقل مکانی کر گئے، لیکن انہوں نے نسل در نسل جانوں کی بازی لگاتے ہوئے بھی مزار کی زیارت کے لیے جانا نہ چھوڑا۔ وہاں وہ لوگوں کو اس برے اور مشرکانہ نظام کے خلاف تنبیہ کرتے جو بابا جی کے خاندان کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ قابو میں آ جانے والے ہر ایسے مرید کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، صرف چیل ہی بچ سکی جس کا مشن ان سے مختلف تھا۔ چیل بابا جی کے ان مریدوں کی وارث، یہ میں کیا سن رہی تھی؟ وہ کون سے مشن پہ ہے؟ میرے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، نہ ہی طوطی مجھے یہ بتانے کو تیار تھی اس نے اپنا خاندانی عہد و پیمان کیوں توڑ ڈالا تھا۔ یہ سب جان لینے کے بعد طوطی سے پوچھنے کے لیے میرے پاس ایک بڑا خاص سوال تھا، کیا یہ لوگ اولاد پیغمبر نہ تھے؟ ان پر اللہ کا خصوصی کرم کیا اس لیے نہ تھا کہ وہ اس مقدس نسل سے تھے؟ طوطی نے کہکا لگایا۔ اس نے میری ہنسی اڑاتے ہوئے الٹا ایک ایسا سوال کر دیا جو میری بات کا جواب تھا، کیا ان کے اعمال کسی بھی حوالے سے پیغمبر کی بزرگی اور عظمت کی کوئی خوشبو رکھتے ہیں؟ اس کے برعکس کیا وہ ان کے بدترین دشمنوں سے مشابہت نہیں رکھتے؟ یہ تو وہ دھوکے باز ٹھگ ہیں جو ہمارے دلوں پہ مسلط کر دیے گئے۔ یہ ہماری جہالت اور غربت، ہمارے گھاٹے، نقصان اور ہماری کمزوریوں کو استعمال کر کے ہم پہ حکومت کرتے ہیں۔ طوطی کی جسارت نے مجھے دنگ کر دیا، جتنی شوخ چشم اور گستاخ وہ تھی، کوئی اور کیا ہوگا۔ اس کی آگ لگا دینے والی باتوں پہ گھبرائے ہوئے میں اکثر اسے وہیں چھوڑ کے چل دیتی، لیکن حل من مزید کی تشنگی کے لیے ہمیشہ لوٹ آتی۔ طوطی تڑاک تڑاک بولتے ہوئے کبھی مجھے حیرت زدہ اور گنگ کر دیتی، کبھی وہ مجھے زور زور سے ہنساتی، اور کبھی اس کی باتیں سنتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا۔ میں اس کی بے باکی کا پس منظر جاننا چاہتی تھی، آخر وہ اتنی بے خوفی سے اپنے رائے کا اظہار کیسے کر لیتی تھی، لیکن میں اس سے یہ کبھی نہ پوچھ سکی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ کہیں مجھ سے بیزار ہو کے خاموشی نہ اختیار کر لے۔ برطانوی حکمرانوں کو یوں وہ کنجی مل گئی جس سے دیسی لوگوں کے دلوں کا بھید جانا جا سکتا تھا۔ اب یوں ہی کوئی سر اٹھاتا اسے فوراً قلم کر دیا جاتا۔ طوطی کہہ رہی تھی، بابا جی کا نام کسی رنڈی کی طرح استعمال کیا گیا۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ دیا۔ دلالوں کے خاندان نے اسے 90 سال تک برطانوی لائسنس پر بیچا اور لوگ انہیں اللہ کا محبوب سمجھتے رہے۔ اگر اللہ مزار کے ساتھ تھا تو پھر ان کے ساتھ کون لڑ سکتا تھا؟ میں خوف کے عالم میں اس کا منہ تک رہی تھی۔ انگریز چلے گئے، لیکن ہم ان کے تخلیق کردہ جہنم میں جل رہے تھے، وہ جہنم جو اب ان کے کسی کام کا نہ رہا۔ طوطی سے میری ملاقاتوں کے خلاف کسی رد عمل کی عدم موجودگی بھی پریشانی کا باعث تھی۔ نہ تو چیل نے پیر سائیں کے سامنے میرے خلاف لب کھولے اور نہ ہی اماں سائیں نے مجھے کسی متوقع قیامت سے ڈرایا۔ طوطی جب بھی ظاہر ہوتی، ہر شے جہاں ہوتی، اس کی واپسی تک جیسے وہیں منجمد ہو جاتی۔ وہ اپنے میاں کے عشق میں ثابت قدم تھی، مجھے یقین تھا دوسرا کوئی کبھی نہ ملتا۔ کہتے کہتے وہ ہنس دیتی، لیکن اس نے یہ کبھی نہ بتایا اس کی موت کیسے واقع ہوگی۔ اس کے جواب میں میرے چہرے پر مرکوز اس کی آنکھوں میں نمی امڈ آتی، اس کے ہونٹوں پہ ایسے الفاظ جو نرا معمہ ہوتے۔
ہم ایک طوفان کے تھپیڑوں کی زد میں تھے، اس نے ہماری محبت کو آسمانوں پہ اڑا دیا۔ راکھ کبھی اکٹھی نہ ہوئی، گرد کبھی بیٹھی ہی نہیں، مجھے دیکھو ایک دن میں جوان تھی، دوسرے روز بوڑھی۔ ایک روز وہ خوشی سے ناچ اٹھی، بی بی جی وہ ہماری شادی کی سالگرہ پہ مجھے ملنے آ رہا ہے، اسی صبح کے لیے میں سال بھر منتظر رہتی ہوں۔ میری حیرت سے اس کے کہہ کے باعث بنی، بی بی جی مرد بے وفا حرامی ہوتے ہیں، صرف میرا خاوند ہی وفا کا پتلا ہے جو مر کے بھی میرا ہی رہا۔ میں نے سوچا کاش میرا مرد بھی زندہ ہونے کے بجائے مردہ ہوتا۔ توتی نے سالگرہ پہ گھسے ہوئے زرعی تاروں والی بروکیڈ کی قمیض پہن رکھی تھی، جس کی دھاری دار شکنیں بیتتے ہوئے وقت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے سر پر ٹشو کا دوپٹہ تار تار ہو رہا تھا اور تلے سے سجی سنہری جوتوں کی چمک دمک توڑ چکی تھی۔ کانوں کی بالیوں کی لمبی زنجیر زنگ خوردہ بکلوں کے ساتھ سر کے اڑے ہوئے بالوں میں اڑسی ہوئی تھی۔ ٹھوڑی کے نیچے لٹکتا گلو بند اس کے آگے کو جھکتے ہوئے بدن کے ساتھ ہل رہا تھا۔ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ کسی تیز ترار کراری لڑکی کی طرح کھڑے کھڑے دائرے میں گھوم گئی۔ وہ آج آئے گا، آج سپہر تم اسے دیکھنے آ سکتی ہو، میں تمہیں اجازت دے دوں گی، میری طرف سے تم ضرور آؤ۔ اس دائمی نقصان نے غریب طوطی کو پاگل کر دیا تھا۔ میں نے مزاحن پوچھا، کیا دوسرے لوگ اسے نہیں دیکھ سکیں گے؟ یقیناً نہیں، اس نے بڑی تمکنت سے جواب دیا۔ میرے مرد کو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جسے میں پرواہ نہ دوں۔ اس کا چہرہ بجلی کے کمکے کی طرح روشن ہو گیا، ایک سرد یخ بستہ لہر میرے بدن میں دوڑ گئی، مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ آ گیا تھا، حدود سے باہر، غیر واضح منتشر سا، لمبا چوڑا، اس کی مونچھیں طرح دار تھی۔ میں نے اسے دیکھا۔ فطرت سے ماورے نظارے کے رد عمل میں نے چیخنا چاہا، لیکن میں تو گونگی ہو گئی تھی۔ ایک عجیب و غریب شخص حویلی میں آ گھسا تھا، خدا کا شکر ہے کہ وہ مردہ تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں سلائی کے اسی پہلے پہ ٹانکے پہ تھی۔ طوطی کی روحانی مسرت غصے میں بدل گئی۔ میں پورا سال اس کی ایک جھلک کے انتظار میں گزارتی ہوں، لیکن وہ صرف لمحہ بھر کو رکتا ہے۔ میں اس پیاسی فصل کی طرح ہوں جو بارش کی منتظر ہو، لیکن لدے پھندے بادل اس کے اوپر سے بنا برسے گزر جائیں۔ اگرچہ خوف کی برفیلی لہریں میرے بدن کی آر پار ہو رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی طوطی کو بہادر بننے کو کہا۔ تم اپنے میاں کے لیے بچے جنتی رہو اور میں اذیتیں سہتی رہوں، یہ کتنی بے انصافی ہے، تم اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتی ہو، اس نے شکایتاً کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ہمیں اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ کیا تمہارے خاوند کو ہم نے قتل کیا ہے؟ میں نے بے ساختگی سے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ کہے بنا چل دی۔ ایک بڑا راز سنبھالے میں چیل کے پہلو سے گزری۔ اسی رات مجھے درد ذہ اٹھا، درد کی خاموش دار دور میرے اندر سے کہیں اٹھتی پھیلتی اور قیامت برپا کرتے ہوئے اسی طرح لوٹ جاتی۔ 16 گھنٹے تک بار بار یہی کچھ ہوتا رہا اور بالآخر میں نے مزار کی گود میں اولاد نرینہ ڈال دی۔ فوری مسرت اور شادمانی میرے تحت الشعور میں اتر گئی تھی۔ مالک سنجیدہ اور پرمتانت انداز میں مبارک سلامت کے جواب میں دعائیں دیتا رہا۔ بیٹے کی پیدائش کے 40ویں روز میں نے نقرئی خام خواب کا جوڑا پہنا اور سر پہ ایک بڑا نایاب ٹشو کا دوپٹہ لیا۔ میرے کانوں میں لال جگمگا رہے تھے اور پاؤں میں خالص تلے کی ہیروں جیسی جوتی تھی۔ وارث کو بازوؤں میں لیے میں اس کے آبائی مزار پہ دعا کرنے پہنچی۔ میرے جلو میں عورتوں کا قافلہ تھا۔ واپسی میں میں اپنے بیٹے کو ورثے میں مل سکنے والے ناگوار اور تکلیف دہ مقام اور حیثیت کا تصور کرتے ہوئے کانپتی رہی۔ وہاں ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنے باگوں والا تھا۔ یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ وہ خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کا سزاوار بھی ہو سکتا تھا۔ بابا جی کی قبر پر میں نے اللہ سے التجا کی کہ وہ میرے بیٹے کو اس کے باپ سے ملنے والی ممکنہ تربیت کی بنا پر نہ پکڑے۔ میں نے دعا کی، خدایا میرا بیٹا بابا جی کے نقش قدم پہ چلے، دیوتا بننے کے بجائے وہ اچھا مسلمان بنے۔ میں صحن میں لوٹ آئی جو زرق برق ملبوسات پہنے عورتوں کی موجودگی میں دمک اٹھا تھا۔ سبز، سرخ، نیلا اور زرد رنگ جیسے میری روح کے اندر اتر گئے۔ عورتیں وارفتگی کے عالم میں یوں ناچ رہی تھی کہ فضا میں گزرے ہوئے وقت کا کوئی سراغ نہ تھا۔ یہ کوئی دوسرا ہی جہان تھا اور دوسرے ہی لوگ۔ ہاتھ اپنے سینے پہ باندھے کھڑی چیل بہرحال ایک استثنا تھی۔ جگیرداروں کی بیگمات سونے کے تحائف لے آئیں، غریب ہر وہ شے اٹھا لائے جس پہ انہیں قدرت تھی۔ حویلی کے باہر صبح سے شام تک انواع و اقسام کے تازہ پھلوں، خشک میووں، مٹھائیوں، آٹے اور چینی کی بوریوں، گھی اور تیل کے ڈبوں اور ذبح کیے ہوئے جانوروں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ یہ سالانہ عرس کی طرح کا یادگار دن ثابت ہوا جسے اللہ سے واپسی کا ملاپ قرار دے کے منایا جاتا تھا۔ ماں اپنے پہلے نواسے کی آمد پر
فخر و انبساط کا مرقع ہو گئی۔ اس کے بعد میرا جوں ہی اس سے سامنا ہوتا وہ مجھے چومتے چاٹتے پرجوش انداز میں دعا دیتی، اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عزت اور احترام عطا کرے، اللہ تجھے پوری دنیا پہ حکمرانی نصیب کرے۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ میری دنیا تو بس یہی تھی؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی میرے اور ماں کے درمیان کتنی دوری تھی، لیکن وہ اسے کب مانتی تھی۔ پیر سائیں کی بابیاں چار کا ٹولہ ہو کے میری طرف بڑھیں۔ وہ ہمیشہ ایک دوسری سے جڑی رہتی تھی۔ میں نے ان میں سے کسی کو کبھی اکیلے نہ دیکھا تھا۔ مزار کے نئے وارث کو طویل العمری کی دعائیں دیتے ہوئے انہوں نے مجھے اس کی پیدائش پہ مبارکیاں دیں۔ اس موقع کو میری طاقت کا باعث بننا چاہیے تھا، لیکن یہ کچھ دوسرے ہی احساسات کی نظر ہو گیا تھا۔ میسنی کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہوئے میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ میں اسے گناہ آلود بے حسی کے عالم سے نکالنے کے لیے جھنجھوڑوں، لیکن عملاً میں نے اسے گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ وہ لمحہ بھر کو ادھر ادھر دیکھتی تو میں بار بار بڑے غور سے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق سوچتی۔ وہ اتنی بجھی تھی کہ اسے چلتا پھرتا مردہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکنے والا خود بھی خوفزدہ ہو جاتا۔ وہ کسی خرگوش کی مانند صیاد کے جال میں گرفتار تھی۔ اس کی ماں اس سے مختلف تھی۔ اس کے سخت تیکھے نقوش والے چہرے سے ناراضگی حویدہ تھی۔ وہ اپنی حویلی کی سب سے بالا قوت تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس نے کبھی کسی کو چیلنج نہ کیا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میسنی اور اس کی ماں کی آپس کی بات چیت بالکل بند تھی۔ رشتہ دار خواتین اور خادمائیں ہی ان کے درمیان کسی رابطے اور پیغام رسانی کا ذریعہ ہو سکتی تھیں۔ عمرہ کی بیگمات کے جمگٹے میں بیٹھے بیٹھے ایک مل مالک سخی بابا کی شریک حیات سخی بی بی میرے قریب ہوئی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ خرابی صحت کی بنا پہ کسی دور دراز گاؤں میں اپنے والد کے ہاں صاحب فراش تھی۔ سخی بی بی نے اپنی آواز نیچی رکھتے ہوئے میرے کانوں میں اس خیال کا اظہار کیا جو پہلے ہی کہیں میرے دل میں موجود تھا، قرآن ترجمے سے پڑھو اور اسے خوب سمجھو، کلام پاک تم پہ ہمارے دین کے اصل معنی کھول کے رکھ دے گا۔ میں اماں سائی کو خشمگین نگاہوں سے گورتے ہوئے دیکھ کر اس سے پرے ہٹ گئی۔ جشن مسرت ہر شے پر حاوی ہو چکا تھا، لیکن میری آنکھیں سخی بی بی کے تعاقب میں رہیں۔ اماں سائی نے مجھے پکڑ لیا۔ مل والے کی بیوی سے گپے مت ہانکو، انہوں نے حکم دیا، وہ ہماری خیر خواہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی تو میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس کے بجائے اماں سائی نے ایک ہی خاندان میں بیاہی گئی 2 بہنوں سے میرا تعارف کروایا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کئی عشروں سے مزار کے کٹر عقیدت مند چلے آ رہے تھے۔ دونوں دلہنیں 18 سال پیشتر تک بے اولاد ہی رہی تھیں، حتیٰ کہ پیر سائیں کی دعا سے ایک بیٹے اور دوسری بیٹی کی نعمت سے سرفراز ہوئی۔ اولاد کی خوشی میں کسانوں نے پیر سائیں کے گیت گاتے ہوئے مٹھائیاں بانٹی، لڑکے کو مہاراجا اور لڑکی کو مہارانی کے نام دیے گئے۔ عین پیدائش کے روز ہی ان دونوں کو منگنی کے بندھن میں جکڑ دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سخی بی بی کے علاوہ صرف یہ 2 عورتیں ہی مطمئن اور آسودہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسا شاید ان کے شوہروں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہوگا۔ اسی دوران ماں ہر ملنے والے کو بڑی فخر و مباحت سے بتاتی چلی آ رہی تھی کہ دیکھو ہیر کیسے اچھے انداز میں اتنے بڑے پرے گھر کو سنبھالے ہوئے ہے، دیکھو وہ کیسے اس عظیم گھرانے کا حصہ ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ ہمیشہ ہماری فریادیں سنتا ہے؟ اس نے مجھے کہا، اگر تم بے صبری ہو کے دل چھوڑ دیتی تو ان مستقل روحانی کرم نوازیوں کے بجائے محض ایک وقتی اور فضول فائدہ اور نتیجہ نکلتا۔ دیکھو اب اللہ نے تم پہ کتنا فضل کیا ہے۔ میں نے جھوٹ موٹ کی تائید کرتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا۔ ماں اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ یا تو میں اپنے حالات سے خوش تھی، یا ایسا ہونا چاہیے تھا، یا میرے لیے لازم تھا کہ میں خوش رہتی۔ میں کمرے کو اوپر نیچے ناپتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی، کیا بابا بھی ایسی جیسے تھے؟ دونوں بالآخر ایک ہی کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ایسے لوگ جو امیر اور طاقتور لوگوں سے واسطہ جوڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہے تھے۔ ان کے پاس شیخیاں بگارنے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے اور کیا تھا؟ ان حالات میں بابا کی عدم موجودگی بہرحال میرے لیے باعث سکون تھی۔ ان کے لیے ماں کی طرف منہ کا ملاحظہ رکھنا ضروری نہ ہوتا، لیکن پھر وہ کیا کر سکتے؟ میرا ذہن تیزی سے دوبارہ اسی سوچ کی طرف پلٹا کہ شاید بابا بھی ماں ہی کی طرح کے ہوتے۔ میں نے بلا کب سوچا تھا کہ ماں مجھے یوں چھوڑ دے گی۔
سگی بی بی رخصت ہونے کے لیے اجازت مانگنے آئی تو میں نے دائی سے پوچھا، اماں سائیں اس کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ سالہ سال بے اولاد رہی تھی۔ دائی نے بتایا، اس دوران لوگ اسے مسلسل ترغیب دلاتے رہے کہ وہ پیر سائیں کے پاس جائے جو اپنی دعاؤں سے اس کا بانجھ پن ختم کر سکتا تھا۔ میں بے دین لوگوں پہ ایمان لانے کی بجائے بے اولاد رہنے کو ترجیح دوں گی، وہ جواباً کہتی۔ 3 سال پہلے اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس پہ بڑی خوشیاں منائی گئی۔ بہرحال وہ ہماری خیر خواہ نہیں، دائی نے ساتھ ہی فتویٰ جڑ دیا۔ بائی عورتوں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، لیکن روانگی سے پہلے اسے ایک خالی کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے اختیار چلا اٹھی، لیکن میں نے ضبط کیا اور چپ رہی۔ مجھے اس سے ملے ہوئے 4 سال گزر گئے تھے۔ وہ بڑا بڑا لگ رہا تھا، دبلا پتلا اور لمبا۔ وہ میرے چہرے پہ کچھ پڑھنے کی کوشش میں تھا۔ میں اس کے چہرے پہ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کیا اور کتنا کچھ جانتا تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی کچھ بھی نہ بتا سکا۔ وہ اپنی پڑھائی، اپنے استاذہ اور اپنے مستقبل کے بارے میں طفلانہ گفتگو میں مصروف رہا۔ میرے مصائب سے بظاہر بے خبر، وہ اعصاب کو متاثر کرنے والی رفتار سے بولتا رہا۔ بند اچانک ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پڑا۔ ماں کو نہ بتانا میں نے تم سے کیا پوچھا تھا، لیکن سچ کہو، اب جب کہ تم 2 بچوں کی ماں ہو، کیا تم خوش ہو؟ اپنی کسی عزیز شے کو اپنے سامنے ڈوبتے ہوئے چھوڑ دینے کے احساس نے یقیناً اسے دکھوں کے بوجھ سے لاد دیا ہوگا۔ بائی حالات کی تصدیق کا منتظر تھا جو میرے علاوہ کوئی اور نہ کر سکتا تھا، لیکن میں تو اسے دکھوں سے بچانا چاہتی تھی۔ جب میں نے بات ختم کی تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے اپا، اس نے بے ساختہ کہا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ بھائی میری فکر مت کیا کرو، بلکہ تم مجھ پہ ایسے ہی فخر کیا کرو جیسے ماں کرتی ہے۔ میری شادی بلا باعث شرم کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے سینے سے لگا وہ اب سسکیاں بھر رہا تھا۔ میں نے اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، میری زندگی کو ان حوالوں سے مت جانچو کہ میں تمہارے پاس آ نہیں سکتی، اور تم میرے پاس آؤ تو ٹھہر نہیں سکتے۔ یہاں کی روایات ہمارے لیے مشکل تو ہیں، لیکن وہ باقی ہر شے کی نفی تو نہیں کرتی۔ بائی نے سر اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، اپا قسم اٹھاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قسم تو اٹھا ہی لی، لیکن سوچتی رہی کہ بھلا یہ کبھی ممکن ہو سکتا تھا۔ وہ میرے منڈے ہوئے سر کو بلا دیتا۔ بائی کی پریشانی میرے لیے ماں کی چشم پوشی سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ مجھے اپنے غریب خاندان کو اپنے متعدی دکھ درد سے بچانا تھا۔ ان سے ان کے پیار کی یقین دہانیوں کی توقع کرنا میری خود غرضی ہی ہوتی۔ مجھ سے پیار ان کے لیے موت کا پیغام ہو سکتا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور ماں سے لپٹ گئی۔ میں اسے بے تحاشا پاگلوں کی طرح چوم رہی تھی۔ وہ یقیناً حیران تھی کہ ہمارے آپس کے فاصلے کیوں کر اور کیسے مٹ گئے تھے۔